اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نام محمد وارث خان ہے اور میں صوبائی پیرامیڈیکل درجہ حرم ایسوسیشن چیئرمین کے عہدے پر کام کرتا ہے۔ میں سب سے پہلا احترام نیوز سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا غریب اور کم تنخواہ دار طبقے والے کے دفتر آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ادارے میں کلاس 4 ملازمین ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلاس 4 ملازمین ہر ادارے کے خاص ہے، خوبصورتی ہے۔ کلاس 4 ملازمین سب سے پہلا میں ادارے میں حاضر ہوتا ہے اور سب سے بعد میں تو جاتا ہے۔ حکومت وقتاً فوقتاً بڑوں لوگوں کے لیے ریلیف دیتا ہے، لیکن اس سے نچلی والا طبقے کلاس 4 ملازمین ہر دور میں وہ تو نظر انداز ہوتا ہے۔ ہم موجودہ حکومت جو انصاف کے نام پہ آئی ہے اور ہم نے بہت بھرپور طریقے سے اس کو ہم نے ووٹ دیا تھا اور وہ تو ہماری ووٹ پہ اس کا حکومت منتخب ہو چکا ہے، لیکن اس کی حکومت کی ابتدا سے تقریباً 2001 سے 2015 تک ملازمین پنشن سے محروم کر رکھا ہے۔ ابھی تو وہ ملازمین کا دوسرا آرڈر ہو چکا ہے، فکس ملازمین جو اس نے فکس کر دیا، اور اس ملازمینوں کا تقریباً 20 سال سروس اس حکومت نے دو پر لگا دیا۔ ہم اس کو پرزور مذمت کرتا ہے اور میں موجودہ حکومت سے پھر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کم از کم اے ملازمینوں کے لیے مستقبل کا حق دیا جائے۔ جس کی دوسرا نمبر پہ اسپتال میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرس وغیرہ جو اوپر کیڈر والا ملازمین ہے، اس کے لیے ایچ پی اے الاؤنس کے نام پر ایک الاؤنس مقرر کیا ہے، منظوری دیا ہے، لیکن اس سے بھی کلاس 4 ملازمین محروم ہو چکا ہے۔ میں تو حکومت کے علم میں یہ بات لانا ضروری چاہتا ہوں کہ ملازمین کلاس 4 ملازمین وہ تو اسپتال تمام کیڈر سے اول دستے پر کام کرتا ہے۔ جس ٹائم بیمار آتا ہے نا تو پہلا کلاس 4 ملازمین وہ تو ہاتھوں میں اٹھا کر اور سینے سے رکھ کر ڈاکٹر اور وارڈ تک پہنچاتا ہے۔ اس ٹائم میں اس کا کوئی سیکور نہیں ہے، نہ اس کا ماسک ہے، نہ اس کا اپرن ہے، نہ اس کا اور تو سیفٹی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز، نرس وغیرہ تو آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تو گلوز بھی ہوتا ہے، گون بھی ہوتا ہے، ماسک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو بیمار آتا ہے اس میں قسم قسم مریضوں کا، قسم قسم بیماروں کا بیمار آتا ہے، لیکن کلاس 4 ملازمین اس سے زیادہ رسک لیتا ہے نا۔ لیکن پھر افسوس کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کلاس 4 ملازمین رسک الاؤنس سے، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس نے اس نے محروم رکھا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم غریب کلاس 4 ملازمین ہیں
اور ہم ادارے کا شب و رات خدمت کرتا ہے نا، لہٰذا مہربان کر کے اس کی طرح کلاس 4 ملازمینوں کے لیے بھی ہیلتھ الاؤنس کی منظوری دیا جائے۔ ہمارے مطالبات تقریباً بہت مسائل ہے، لیکن جو میں نے وہ 2 مطالبات پڑھا کر ہو تو ہمارا حق ہوتا ہے، اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ ہم احتجاج یا روڈوں کا پالیسی نہیں اپنائیے، ہم اس میڈیا کی وساطت سے اپنے مطالباتوں سے حکومت خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو رہائش کے لیے ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل بنائیے، نرسنگ کے لیے بھی ہاسٹل بنائیے، پیرامیڈکس کے لیے بھی ہاسٹل بنائیے۔ ہمارا کلاس 4 میں دور دراز سے تعلق رکھنے والا ملازمین ادھر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمارا پرانا اندر شہر میں اوقاف کی جگہ جس جگہ پہ ہمارا اس سے پہلا ہاسٹل موجود تھا اور اس نے وہ ختم کیا ہے، وہ جگہ ابھی تو ایسا پڑی ہوئی، تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جگہ پر کلاس 4 ملازمینوں کے لیے رہائشی ہاسٹل بنائے جائے۔ جس کے بعد حکومت نے ہیلتھ سہولت کارڈ کا پالیسی بنائی ہے، اس سے آگے تقریباً چند دن آگے ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ اس میں ڈاکٹرز کے لیے 30% شیئر، نرس اور پیرامیڈکس کے لیے 15% شیئر، اور اس کے منیجر کے لیے بھی 30% شیئر جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھتا ہے، اور کلاس 4 کے لیے 0، اس کو نام بھی نہیں لیتا ہے کیونکہ اس بیماروں خدمت ہم لوگ کرتا ہے، واٹوں میں کلاس 4 اس کا خدمت کرتا ہے، آپریشن تھیٹروں میں ایک کلاس 4 خدمت کرتا ہے۔ تو ہمارا وہ مطالبہ ہے سیکرٹری صاحب سے، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن ہمارا ہیلتھ سیکرٹری صاحب کی طرف سے جاری ہو چکا ہے۔ میں تو اپنے سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے حساسانہ درخواست کرتا ہوں کہ جی کم از کم کلاس 4 کے لیے حصہ ڈالیں گے، ہم مشکور اور ممنون ہوں گے۔ جس سے پہلا جو ہمارا کلاس 4 ملازمینوں کا سن امپلائیز کوٹا ہے 25% اور وفات شوے 100%، اس حکومت نے وہ کوٹا نظر انداز کیا ہے کہ ابھی تو ہمارا کلاس 4 ریٹائر ہو جائے 60 سالہ پہ، یا فوت ہو چکا ہے یا میڈیکل بورڈ پہ نکلتا ہے، تو اس کوٹے سے وہ کلاس 4 ملازمین محروم ہو چکا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کلاس 4 ملازم کا مستقبل کیا ہے کہ اس کا جو 30 40 سال یا 60 سال تک وہ تو اپنے جوانی کا دور تو ایک ادارے میں صرف کرتا ہے، تو کم از کم کیونکہ وہ تو غریب بندہ ہے، اپنے بچوں پر تو بڑا تعلیم نہیں کر سکتا ہے، کو تو بڑی عہدے پہ نوکری ملتا ہے اور پھر وہ اپنے گھر کا سہارا بنتا ہے نا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کوٹے پوری طور پر بحال کیا جائے اور اس میں کلاس 4 ملازمین کو بھرتی کرنا چاہیے۔ اس سے بعد پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ جاری ہو چکا ہے جو مسلم سویپر کے لیے، جو مسلمان تو کرسچن عہدوں پہ کام کرتا ہے نا، تو اس سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یار مسلم سویپر کو وہ تو ختم کر کے وہ تو مسلمان ہے، اور وہ تو اور پوسٹوں پر مثلاً وارڈر دلی، نیب قاصد، چوکیدار، بیرا وغیرہ وغیرہ میں تعینات کرے، اور مسلم سویپر اس لوگوں سے مسلم سویپر پہ کام مت لو۔
تو میں حکومت اور اداروں کے سربراہانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر فوراً عمل درآمد کر کے مسلم سویپر اور پوسٹوں پر تعینات کیا جائے. یہ ہمارا مطالبات ہے اور ہم اس میڈیا کی وساطت سے حکومت سے اپیل کرتا ہوں، پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ جلد از جلد عمل درآمد کر کے اور ہم ساتھ میں بٹھا کر اگر اس میں کوئی مطالبہ ہمارا ناجائز ہے تو مجھے تسلی بخش کرے کہ آپ کا وہ مطالبہ جائز نہیں ہے. اگر حکومت سے اس مطالبات پہ عمل درآمد نہیں ہوئے تو ہمارا میٹنگ میں وہ قرارداد پاس ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد فوراً بعد ہم صوبائی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں احتجاجی تحریک کا آغاز کرواؤں گے جس کے تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوگی. میں پھر حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا جو پیش کردہ مطالبات ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے ورنہ ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبائی صدر پیرامیڈیکل درجہ چہارم ایسوسیشن محمد علی. زه احترام ټي وي ټیم ته په راتلو په خیر راغلی ویم او زه د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې موږ ته یې ټیم وښکو دلته راغلی. صوبایي چیرمین وارث خان مطالبات پیش کړ خو د دې حکومت نه موږ یو افسوس کوو چې دا کلاس فور یو غریبه طبقه ده. څومره ظلم چې شوی دی او کیږي دا صرف کلاس فور سره کیږي. ایچ پی حوالې سره زه دغه کومه چې دې کې موږ هړتالونه هم کړي وړاندې. بیا مظفر سید په تیر حکومت کې وزیر خزانه او هغه په دې جناپاره کې یو اعلان هم کړی چې یاره ما تاسو له درکو خو هغه موږ ته میلو نه شو. ډېره د افسوس خبره ده. دې حکومت ته زه یو خواست کومه د خپلې غریبۍ چې یاره دا زموږ ته دا الاونس څومره زر کېږي دا ولګوئ. کچرې په ټیبل ټاکس هم نه شوه میټینګونو له به م ورځو په هغې باندې هم دوی موږ ته دا را نه کړو. سپیکر صاحب له به م ورځو سپیکر صاحب ته هم زاري مینت کوو چې یاره دا منسټر صاحب ته د هیلث چې کوم دی هغې ته ووایي تیمور جګړه صاحب ته چې یاره دا موږ ته ولګوئ. ځکه چې زموږ کوم اړخ ته ځو چا ته دغه کېږو نو هغې هم دقه یو خبره کوي چې یاره موږ ته هغه ایچ پي اې تر ننه پورې میلو نه شو. نو زه د حکومت نه دا خواست کوم چې څومره زر کېږي چې زموږ دا کم جایز مطالبات دي دا دې موږ ته راکړي شي او که چېرې دا جایز مطالبات موږ ته را نه کړی شو نو انشاءالله چې روژه تېره شي د اختر نه بعد ایگزیکټو به راغواړم. په ایگزیکټو کې به بیا د هغې فیصله کومه نو بیا به ورته احتجاج کومه د اسمبلی مخې ته. ډېره مهرباني شکریہ. سب سے پہلے تو میں احترام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم غریبوں پہ جو ہے نا ان کو خیال آیا کہ ہماری یہ آواز حکومت وقت تک پہنچائے اور ہمارے صوبائی چیئرمین وارث خان صاحب نے سارے مطالبات ڈیٹیل سے بتا دیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس ادارے میں بھی آپ چلے جاؤ تو وہاں پہ کلاس فور جو ہے وہ پہلے دستے پہ کھڑے ہوتے ہیں. جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بتایا کہ جیسے مریض آتے ہیں کیجویلٹی میں تو وہاں پہ سب سے پہلے سامنا جو مریض کا ہوتا ہے وہ کلاس فور کا ہوتا ہے. نہ تو انہوں نے ایپرین پہنا ہوتا ہے، نہ ماسک پہنا ہوتا ہے، نہ ماسک پہنا ہوتا ہے اور نہ ہی انہوں نے گلوز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں. جب مریض کو وہ ڈاکٹر تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر نے اپنی سیفٹی کی ہوتی ہے. مریض جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ڈاکٹر نے اپنی سیفٹی کی ہوتی ہے. وہ ایپرین اس نے پہنا ہوتا ہے، گلوز لگائے ہوتے ہیں، ماسک لگایا ہوتا ہے. تو ہمیں حکومت وقت سے یہ گلہ ہے
کہ جب ڈاکٹر اور پیرامیڈکس اور نرس کو HPA الاؤنس دیا جا رہا ہے تو کیا یہ کلاس 4 اس ادارے کے لوگ نہیں ہیں؟ ان کو بھی یہ الاؤنس ملنا چاہیے. تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ان کلاس 4 پہ بھی رحم کریں اور ان کو جو یہ HPA کے حق سے محروم ہے انہیں بھی یہ حق دیا جائے. اور جس طرح یہ فوج شدہ جو ملازمین ہیں ان کے بچوں کو بھرتی کرنا اور CB فنڈ میں جو ملازمین 2001 سے لے کے بھرتی ہیں جس کی 20 سال سروس ہے جس کی 19 اس کو GB فنڈ میں تبدیل کرنا یہ ہمارے جینین مسائل ہے. تو ہم اس احترام TV کی وساطت سے ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غریب کلاس 4 کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں فوری حل کیا جائے. کیونکہ ابھی ہمارے صدر صاحب نے بھی کہہ دیے کہ رمضان کے بعد ہم ایگزیکٹو باڈی بلائیں گے اور جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ کے لائے عمل ہم طے کریں گے کہ آیا ہم کس طرف جائیں, عدالت کی طرف جائیں یا احتجاج کی طرف جائیں. تو ہمیں حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ وہ ہمارے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ہمارے کوالیفائڈ کلاس 4 ہیں ان کو کلاس 3 کے کیڈر میں تبدیل کیا جائے. مسلم سیپر جو ہے ان کی جگہ سینیٹریشن سٹاف جو ہے اس کو بھرتی کیا جائے اور تمام مسلم سیپرز کو دوسرے کیڈر میں یعنی چوکیدار وارڈ عدلی ہوا جو بھی پوسٹ ہو اس میں اس کو جو ہے نا وہ تبدیل کیا جائے. تو انشاءاللہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا اور جیسے انشاءاللہ صدر صاحب کی انسٹرکشن ہوگی تو انشاءاللہ ہم آئندہ لائے عمل طے کریں گے. والسلام.